خودکشی کے تعلق سے ایک بہت مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر، صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5778 کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اوپر سے نیچے گرا کر کے، قیامت کا دن ہوگا، ایک لمبی مدت تک وہ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گراتا رہے گا، اور جس نے اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے زہر کا استعمال کیا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہوگا، جس زہر کو وہ پیتا رہے گا۔ اسی طرح سے جس نے اپنی جان کو خنجر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، قیامت کا دن ہوگا، اس کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، یجأ بہا فی بطنہ، جس خنجر کو اپنے پیٹ میں وہ بھونکتا رہے گا۔ چاہے جس چیز کو استعمال کرے اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لیے، رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی مبغوض ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ رب العالمین نے انسانوں کے لیے صرف وہی چیزیں حلال کیا ہے جو طیب کے ساتھ ساتھ، پاک ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے جو چیزیں مفید ہوں، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے نفع بخش ہوں، انہی چیزوں کو رب العالمین نے حلال کرا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے۔ آپ اس تعلق سے آیت پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یسألونک ماذا احل لکم، کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 167 کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، دنیا کے اندر روئے زمین پر جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی تم پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو چاہے گا کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرے۔ شیطان انسان کے دلوں میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کے دلوں میں مختلف قسم کے خیالات کو ڈالتا ہے۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں آدمی 20 سال سے 25 سال سے شراب پی رہا ہے، ایک لمبے عرصے سے سگریٹ نوشی کر رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، زردہ کھا رہا ہے، گل گھس رہا ہے، وہ موت کے گھاٹ نہیں اترتا، تم ہی مرنے کے لیے ہو۔ تو اس طرح کے وسوسے شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے مفید تھی ان تمام کی تمام چیزوں کو رب العالمین نے حلال کیا ہے، اور حلال بھی واضح ہے، کھانے کے تعلق سے، پینے کے تعلق سے، پہننے کے تعلق سے اور دیگر امور کے تعلق سے اسلام کے اندر حلت کی وضاحت موجود ہے، حرمت کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1599 کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی بالکل صاف ستھرا واضح ہے، لیکن اس کے درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیا، جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو مشتبہ میں واقع ہو گیا، مشتبہات میں پڑ گیا، شبہ والی چیزوں میں جو شخص پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ آدمی حرام کے اندر واقع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا کہ حرام چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ مشتبہ چیزوں سے بچنا یہ انسان پر فرض ہے، اور جو آدمی مشتبہ میں پڑتا ہے وہ حرام کے اندر پڑ جاتا ہے۔